جی السلام علیکم دوستو. آپ یاد رکھیں قوموں کی زندگی میں یہ 50-100 سال جو ہیں وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. 50-100 سال اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں تو اس کی بالکل بہت تھوڑی سی ویلیو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کو بھی بنتے بنتے کتنی دیر لگی، ایون مغلیہ دور آتے ہوئے بھی کتنی دیر لگی. یعنی وہ الگ بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی محنت کے بعد انقلاب برپا کر دیا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تھے نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی تھی، اللہ کی ڈائریکٹ رحمت تھی، ڈائریکٹ ڈائریکشن تھی. تو ہم نے ان کی مانگی ہوئی ڈائریکشن لے کے اس ساری چیز کو انالائز کرنا ہے اور دیکھنا ہمیں کرنا کیا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں، آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کیا پاکستان پہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو ایبسلوٹ جھوٹے تھے، یعنی جن کا کوئی کردار نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں. ایک کا ریزمے یہ ہے کہ وہ ایک خاتون کا بیٹا ہے جو کہ پرائم منسٹر رہی ہوئی ہیں، اور ان کے نانا جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے. کیا موروثیت ہے، کیا انہیرنٹنس ہے. مجھے یاد ہے میں نے کسی دوست کو کہا تھا جب زرداری صاحب نے پروڈیوس کی تھی نا اپنی وراثت، تو میں نے ان کو اس وقت کہا تھا، انہوں نے مجھے آ کے یاد کرایا کہ یہ انہوں نے اپنی 10-15 سال آگے اپنی وراثت ہے پاکستان، اس پہ مہر سب لگا دی ہے، کیونکہ یہ قوم کو بیوقوف بنائیں گے. تو ایک طرف وہ ناہنجار بچہ ہے جس نے زندگی میں کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، وہ آپ کا لیڈر ہے. اور دوسری طرف وہ خاتون ہے جو کہ جھوٹوں کی نانی ہے. یعنی وہ ہے تو نانی لیکن اس کا بیہیویئر ہے 18 سال کے بچوں جیسا، اور وہ ایسے صاف جھوٹ بولتی ہے کہ جیسے کوئی حد انتہا ہی نہیں. تو وہ کیوں نہ بولے؟ یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. یار بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا جھوٹ، اور ثابت بھی ہو گیا، اور پھر آپ لوگوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا لیا. کہ آپ کا چیف جسٹس ایسا شخص ہو جو اپنی بیوی کے لیے سارے قوانین ہی بدلوا دے. پھر آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو جو اپنی مرضی سے سارا کام کرے، کسی چیز کو مانے ہی نہ. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور لوگ اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ڈس رہے ہیں کہ یار یہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا. آپ یاد رکھیں جب اندھیرا خوب چھا جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہی روشنی آتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. اس وقت پوری امت مسلمہ انگڑائیاں لے رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو عزت دنیا سے باہر ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے. حال یہ ہے کہ عمران خان اگر اکیلا بھی باہر ہوتا تو آج فلسطین کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی. اللہ نے اس کو ذہن بھی دیا ہے، اسٹریٹجی بھی دی ہے، پرسونا بھی دیا ہے، اور آرٹیکولیشن بھی دیا ہے. دیکھو اس نے 15 مارچ منوا کے دکھایا اسلامک فوبک ڈے کہ نہیں. یہ اسی کی بات ہے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا بڑی آرٹیکولیشن سے، ان کو سمجھایا کہ جب آپ لوگ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو ہمیں دل میں درد ہوتی ہے، اور دل کا درد جو ہے وہ سب سے بڑا درد ہوتا ہے. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. تو یہ بات اس نے سمجھائی، اور یہ دیکھیں آج پوری دنیا میں اسلامک فوبیا کا دن 15 مارچ کو منایا گیا. اور اب حال یہ ہے کہ ان ٹوٹل دو جھوٹوں جن کی بات کرنا بھی ٹائم ضائع کرنا ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل اتھا گہرائیوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی سویرا چڑھنے والا ہے، اور آپ نے جو آپ ہمت کر کے اتنے بڑے ظلم و استبداد میں باہر نکل کے ووٹ ڈال کے دکھایا، اور ابھی تک جو آپ ریزیلینس دکھا رہے ہیں، اب آپ نے ایک بہت بڑی ریزیلینس دکھانی ہے جیسے ٹرکی میں آئی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح کے اگر آپ ریزیلینس دکھائیں گے، کیونکہ یہ غلام در غلام ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک ورلڈ آرڈر ہے جو کہ بڑی طاقتوں نے جو ہے وہ ڈالا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو منور نہیں کر سکتے. اور وہ پھر ان بیوقوفوں کو منور کرنا تو آسان کام نہیں ہے، یہ تو ٹکر میں بک جاتے ہیں. وہ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ یہ میر جعفر میر صادق ہے، یہ چھوٹی سی چیز پہ بک جاتے ہیں. تو ان کو بکنے دیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ بکیں گے ویسے ویسے یہ ایکسپوز ہوں گے. کیونکہ ان کا دین ایمان پورا جینا مرنا، چاہے وہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہو، اس کے کرونیز ہوں، یا یو فیو جنرلز ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وی لو آور آرمی، اینڈ آنیسٹلی ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے کہ یہ جو چند جنرل ہیں جنہوں نے شروع سے ایک اپنا وتیرہ اپنایا ہوا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے شاید کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو آرڈر دیا تھا اکتوبر 47 میں کہ جاؤ کشمیر میں انڈیا کی فوج آئی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کرو.
لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ڈیفائی کیا تھا، انہوں نے وارڈر نہیں مانا تھا. اور یہ اسی کی جو ہے اس وقت تو گورے جنرل تھے، جنرل گریسی، لیکن یہ جنرل گریسی کے ہی فرما بردار ہیں اور انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں. لیکن ہماری فوج نے اس وقت بھی لڑائی کی تھی جو نیچے والے لوگ تھے، اور ابھی تک وہ بیچارے لڑ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں چند ایسے ناہنجار لوگ ملے ہیں اوپر، ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو اپنی آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو اپنے ملک پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے کہے ہوئے کو اللہ کے کہے ہوئے پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو یا چند جرنلز ہوں یا چند اور قرونیز ہوں. یہ ایک طے دھرتے ہوتی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح ہی جیسے پہلی والی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے جنہوں نے اللہ کا کہا مانا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ سمجھیں ذرا پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنا، ورد کرنا وہ آپ کریں، وہ ذاتی بات ہے. لیکن اصل تتقون کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈریں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور کسی سے نہ ڈریں. آپ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق یاد رکھیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو آپ کے دل میں جب اللہ کا یہ ڈر اور محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ دنیا کی کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے اور آپ پوری دنیا سے بھی لڑ جاتے ہیں. اور جب یہ لڑ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے اور وہ ان کو گمراہیوں سے، پریشانیوں سے، ڈراؤنی چیزوں سے، ظلموں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ اس وعدے پہ قائم رہنا ہے اور آپ کو ہر صورت عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکلنا ہے. اس وقت اتنی تبدیلی آنے والی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ تبدیلی آ گئی اور پاکستان آزاد ہو گیا تو آپ یاد رکھیں پوری امت مسلمہ آزاد ہو جائے گی. اگر آپ نے فلسطین کا بھی کیس لڑنا ہے تو عمران خان کا کیس لڑیں. اگر آپ نے امت مسلمہ کا کیس لڑنا ہے تو عمران خان کا کیس لڑیں. یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ پاکستان میں تبدیلی یہ لے آئے جس کے آپ بہت قریب ہیں تو پھر آپ پوری دنیا میں ایک بڑی اچھی تبدیلی لے آئیں گے. آپ یاد رکھیں کہ سب سے اوپر میرے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد عوام ہے، اور یہ باقی جتنی طاقتیں ہیں ان دو طاقتوں کے سامنے نہیں جھک سکتی. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایمان پہ، تقوی پہ قائم رہنا ہے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھائی اور برائی میں فرق کریں، آپ کے اندر اللہ کا صرف ڈر ہو اور کسی کا ڈر نہ ہو، اور آپ پوری دنیا کے سامنے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اور اس کے بندوں کا ساتھ دیں. اور جب یہ آپ ساتھ دیں گے تو پھر صحیح معنی میں آپ روزے کا بھی حق ادا کریں گے اور آپ اپنے ایمان کا بھی حق ادا کریں گے، پاکستان کا بھی حق ادا کریں گے اور پوری امت مسلمان کا بھی حق ادا کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بلی بوائے ہے اور یہ جھوٹوں کی نانی ہے، ان کا بالکل دھرم تختہ ہو جائے گا. یہ ایک ٹائم آئے گا بہت جلد کہ ایسے لوگوں کو کوئی پوچھے کر دیں گے، پر انفارچونیٹلی یہ باہر بھاگ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو باہر نہ بھاگنے دیا جائے، ان کو اندر ہی پکڑ کے رکھا جائے اور ان کو وہ سلاخیں اور وہ کھانا اور وہ ساری چیزیں دکھائی جائیں جو یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ غریب عوام کو کیسے پسا جاتا ہے، ان کے پیسے کیسے لوٹے جاتے ہیں، یعنی اور کیسے سرے محل اور کیسے جو ہے وہ لندن کے فلیٹس بنائے جاتے ہیں، اور زندگی میں پھر کوئی اس طرح کی بات نہ کر سکے. کاش وہ دن آئے جب یہ لوگ جیل کی چکی میں قانون کے مطابق پسیں اور ان کو وہی کھانے اور وہی چیزیں دی جائیں جو ایک غریب عوام جب اندر ہوتی ہے تو اس کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو کہ کیسے ظلم کر کے غریبوں پہ حکمرانی کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، بس آپ نے قائم رہنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا.